بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں یہاں پہ پی ٹی کے لیے، اور ایکسپرٹ قسم کے پی ٹی یہی ہیں جو ڈیلی بیس پہ پی ٹی کراتے ہیں، تو ضرور یہ پی ٹی جوائن کیجئے۔ مزید رابطے کے لیے میرے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0323916191۔ فزیکل فٹنس بہت ضروری ہے اگر آپ آرمی نیوی ایئر فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ فٹ نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ٹیسٹ مت دیں، کیونکہ فزیکل آپ کے ٹیسٹ ہوں گے جب اپلائی کریں گے آپ، تو ضرور آپ فزیکل اپنے آپ کو فٹ کیجیے۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and mighty. Ladies and gentlemen, today my topic is should Pakistan will accept Israel? کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے؟ Ladies and gentlemen, as an individually I will never accept Israel as a country، کیونکہ وہ فلسطینوں کی جگہوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ دے آر رولنگ آن دا لینڈ آف فلسطائنز۔ انہوں نے فلسطینوں کے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، اور ان کا اپنا کوئی میپ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا میپ کھلا چھوڑا ہے، اور جتنے علاقوں کو وہ کیپچر کرتے جاتے ہیں، ان پر قبضہ کرتے جاتا ہے، وہ انہیں اپنے ساتھ اس میپ میں ملاتے جاتے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جب وہ ایک مسلمان ملک پر حکومت کرے گی تو پھر پاکستان کیسے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا؟ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اسرائیل کو ہم سر سے کوئی ملک مانتے نہیں ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اسرائیل ابھی عرب کنٹریز کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹل کر رہا ہے، اور وہ یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ چاہتا ہے کہ تاکہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر سکے، اور تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن شروع کرے۔ اور عرب کنٹریز کے ساتھ یہ معاملات ان کے لیے جیرڈ کیشنر ٹھیک کر رہا ہے۔ جیرڈ کیشنر ان کے ساتھ تعلقات کو سیٹل کر رہا ہے عرب کنٹریز کے ساتھ۔ جیرڈ کیشنر جو ہے نا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے، اور یہ ایک یہودی زائنسٹ ہے، اور اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے تو پاکستان کے لیے مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم دیکھیں تو ابھی یو اے ای، بحرین نے بھی ان کو ایکسیپٹ کر دیا اسرائیل کو، اور آگے آگے دیکھتے جائیں گے کہ کہ عرب کنٹریز میں سعودی عربیہ، عمان اور یہ کنٹریز بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اور وہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عرب سپرنگ شروع کریں گے، ان کے ساتھ پہلے معاملات ٹھیک ہوں گے، پھر دھیرے دھیرے خراب ہوں گے، اور بعد میں وہاں پر بغاوت شروع کر دیں گے، اور پھر فلسطین کی طرح حالات یو اے ای اور عرب کنٹریز کی بھی ہو جائیں گے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اور وہ پاکستان پر ہمیشہ سے جو ہے نا حملے کرنے چاہتا ہے تھرو انڈیا، تھرو امریکہ۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ابھی وہ عمان پر بھی جو ہے نا اپنے ساتھ معاملات ٹھیک کریں گے، اور وہاں پر ایک اسکوٹا آئیلینڈ ہے، وہاں پر وہ اپنا بیس بنائیں گے، اور وہ جگہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی، کیونکہ یہ اسکوٹا آئیلینڈ گوادر کے ساتھ ملتی ہے، تو پھر یہ پاکستان کو ہر طرح سے جو ہے نا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیونکہ وہ اپنی مسیحا دجال کے آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور تب تک وہ یہ تھرڈ ٹیمپل کو نہیں بنا سکتے جب تک پاکستان اسے ایکسیپٹ نہ کرے، کیونکہ پاکستان ایک واحد کانٹا ہے اسلامی مملکتوں میں جو کہ اسرائیل میں چھپتا ہے، اور اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اسلامی مملکتوں میں صرف ایک کانٹا ہے، اینڈ دیٹ آر پاکستان۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جس طرح کہ ہم نے گولان ہائٹس میں ان کا جہاز گرایا تھا اسرائیل کا، تو وہ کانٹا ابھی بھی ان میں چبھ رہا ہے، اور وہ ہمیشہ سے کوشش کر رہا ہے کہ کب پاکستان سے اپنا بدلہ لیں گے۔ اور خیبر جنگ کی جو انہوں نے جس طرح ان کو شکست ہوئی تھی، حضرت علی نے جس طرح جیوس کو شکست دی تھی، تو وہ کانٹا بھی ابھی تک ان میں چبھ رہا ہے، اور وہ ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ کب اسلام کو کمزور کریں گے، کب اسلامی تمام ممالک پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لیکن جب تک پاکستان اسے ایکسیپٹ نہ کرے تو یہ نہیں ہوگا، اور پاکستان کو اپنا موقف دو ٹوک الفاظ میں بیان کرنا چاہیے کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور یہ اس ٹرو نیشن تھیوری کی موقف کو ختم کرنا چاہیے کہ فلسطین بھی رہی، اسرائیل بھی رہی۔ نہیں بھائی، یہ سارا علاقہ فلسطین کا ہے، اور صرف فلسطین والوں کا حق ہے اور یہاں پر رہنے کا، اور اسرائیل کو باہر نکلنا پڑے گا، اور عمران خان کو بھی اپنا موقف بدلنا پڑے گا یہ ٹو نیشن تھیوری کا، اور قائد اعظم کی طرح اپنا موقف کو کلیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو سر سے مانتے نہیں، یہ سارا علاقہ فلسطین کا ہے۔ تو ہمارا پاکستان کا بھی یہی موقف ہے، اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا، اور اگر کوئی کچھ کرنے کی کوشش بھی کرے تو انشاءاللہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ پاکستان کی عوام ہمیشہ فلسطین والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیشہ
यही इस हमारा मौक़िफ़ रहेगा कि वी विल नेवर एक्सेप्ट इसराइल एज ए कंट्री, क्योंकि अगर हमने एक्सेप्ट कर दिया तो हमारे मामलात ख़राब हो जाएंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए पाकिस्तान को या नहीं। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया था अपने ख़िताब में कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं कर लेना चाहिए जब तक वो मुसलमानों पर से जुल्म नहीं ख़त्म कर देता, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर। जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता हमें इसराइल को तस्लीम कतई नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम कर ले, इससे फ़ायदा होगा, तिजारत स्टार्ट होगी, आपको मुनाफा होगा, वो एक अलग बात है। मगर जब तक जुल्म ही नहीं ख़त्म होगा, हम जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे तो हम तिजारत वगैरह का सोच ही नहीं सकते। जब तक मुसलमानों पर से जुल्म नहीं ख़त्म हो जाता, उनको हुकूक नहीं मिल जाते, इसराइल को तब तक तस्लीम कर लेना नहीं चाहिए। और हम ये देखें कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और उसने पूरी दुनिया को अब यानी कि अपने हाथ में नचा रहा है। वो उसकी वजह यही है क्योंकि जब तक मुसलमान मुत्तहिद ही नहीं होंगे, जब तक मुसलमान आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे तो हम जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं खड़ सकते। तो मुसलमानों को जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो आपस में इकट्ठे हो और ये फ़लस्तीन का मसला हल करें। हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके अरब ममालिक जो है और भी ममालिक वो इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान ही रह जाएगा, इससे क्या कहते हैं जो इसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया होगा। तो उस वक्त भी हमें इसराइल को तस्लीम नहीं कर लेना चाहिए। और एक वक्त ऐसा आएगा आप खुद देखेंगे इसराइल जो मुल्क है ये इनके लिए ग्रेव यार्ड बनेगा, ये खुद ही मौत अपनी आप मरेंगे ये इसराइल। और ये अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साबिर जुनैद खटक, आई बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट खटक, आई एम वन ऑफ एक्टिव स्टूडेंट अफसर इमरान। आज का टॉपिक ये है कि क्या हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। जनाब वाली मैं बता चुका कि हमें इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसराइल एक दजाली रियासत है। इसकी बिना अपने दजाली अज़ाम से है। इसराइल जब से भी बनना है ये सारी दुनिया के लिए, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये सिर्फ दजाली काम करे, सारी दुनिया में एक बड़ा ग्रेट इसराइल बनाए ताकि वो दजाल जो यहूदी हो दजाल के लिए काम करे। लेकिन इसराइल की सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। आजकल जब भी उम्मत मुस्लिमा को देखी सारी उम्मत मुस्लिमा बिगड़ी हुई, लेकिन सिर्फ एक पाकिस्तान है जो इसराइल को रोका हुआ है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि इसराइल मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया, फिर उस वक्त के जो ईसाई थे जिन्होंने सरेंडर किया था, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से एक माहिदा लिखा कि यहाँ पर आप कभी भी यहूदी को आबाद नहीं होने दें, जो इसराइल है, जो आजकल जो इसराइल का इलाका है जेरूसलम। फिर ये माहिदा चलता रहा जब तक खिलाफत उस्मानिया थी। फिर कभी भी इसराइल का एक रियासत बनना ना गुज़र था, न कभी भी ये रियासत नहीं बनी। जब इस वजह से इन्होंने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया ताकि ये इसराइल एक दजाली रियासत कायम कर सके। और मैं आपको ये भी बता चलूँ, अगर हमने कभी भी ज़िंदगी में इसराइल को तस्लीम किया, ये हमें अपने दीन के साथ हज़रत उमर रज़ी के साथ उस माहिदे के साथ गद्दारी होगी जो हज़रत उमर रज़ी ने लिखा था। और दूसरी बात, जब हम इसराइल को तस्लीम करें फिर इसराइल को एक आज़ादी मिलेगी, फिर वो ग्रेटर इसराइल में उसको कोई रुकावट नहीं है। जैसे कि आजकल पाकिस्तान है, उसको जैसे कि आज तक पाकिस्तान है, इस वजह से वो पाकिस्तान की वजह से ना कोई मुसलमान मुल्क पर कोई इस तरह का कुल आम कब्ज़ा जमा सकता है, ना किसी पर जुल्म कर सकता है, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक रुकावट एक पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान के बनने ही कुछ दिन हुई थे, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया था कि हमारे लिए रुकावट कोई अरब मुल्क नहीं, सिर्फ ये रुकावट सिर्फ पाकिस्तान है। हमें चाहिए जितना हो सके कि इस पाकिस्तान को हम दोबारा ख़त्म करें, इसके पीठ हम चौड़ा घूम पे इसको दोबारा उसी हालत में ले आए, इसको ख़त्म करें। ये पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान के पीछे लेके तक हम पाकिस्तान को ख़त्म करें। ये रुकावट जो हमें ग्रेटर इसराइल में एक रुकावट बना हुआ है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और हमें भी चाहिए, हम कभी भी ज़िंदगी में इसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। हम इंशाल्लाह इसका जो झूठे अज़ाम में, जो दजाली अज़ाम में, जो ये ग्रेटर इसराइल बनाने का अज़ाम है, इंशाल्लाह हम ये इसको एक ग्रेटर ग्रेवियार्ड में हम तक इसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह। मैं जनाब अली मैं अपना तकरीर का अख्तिताम करता हूँ। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ वैश, आई एम फ्रॉम चलकोट। टुडे टॉपिक क्या, हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं। चाहे पूरी दुनिया भी इसराइल को तस्लीम करे, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल अपने यहूदी नज़रिए के साथ खड़ा है
اور وہ پورے عالم اسلام کو کھا جانے کی سازش کر رہا ہے، اور پاکستان کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ پاکستان بنائے دو قومی نظریے پر ہے، اور کبھی بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اسرائیل انڈیا اور امریکہ کے ساتھ مل کر پورے عالم اسلام کو کھا جانے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح سے کمزور کر دیا جائے، پاکستان کے اندر گھس کر ان کی نوجوان نسل ہے جو انہیں کمزور کر دیا جائے، جو ان کے آنے والا مستقبل ہے، جو پاکستان کا آگے مستقبل بنیں گے، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ پاکستان سے ہے، کیونکہ پاکستان ایک پوری جو مسلم کنٹری ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہے۔ وہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں کل کلاں کو کوئی اگر کوئی بات ہوگی یا کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو ہمیں سب سے زیادہ جو خطرہ ہوگا وہ پاکستان سے ہوگا، اسی لیے وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اور پورے جو کنٹری ہے، امریکہ جیسے جو ملک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کر دیا جائے، جس سے ہم اپنا جو یہودی نظریہ ہے وہ اپلائی کر سکیں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان چاہے پوری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں پاکستان یا دوسرے جو ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہ سب ایک اکٹھے نہ ہو جائیں، اکٹھے ہو کر مل کر ایک مثبت اور اسلام کے لیے وہ ایک متحدہ سوچنا وہ رکھ لیں، کہیں ایک پہلے کی طرح جو کہ مسلمان اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو مسلم جو سلطنت عثمانیہ بنائی تھی، کہیں پہلے کی طرح وہ اس طرح اکٹھے نہ ہو جائے اور مسلمانوں کی حکومت نہ آ جائے۔ اس سے وہ ڈرتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ اسی لیے مختلف سازشیں کر رہے ہیں، اور جو اسلامک کنٹری ہیں انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے زیادہ جو اسلامک کنٹری ہے انہیں ہم اپنے ساتھ ملا لیں اور ہم انہیں کمزور کر دیں، جو کہ ایسا پاکستان ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گا، اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اپنے ملک کے اندر انہیں کبھی بھی نہیں۔ Assalamu alaikum students. My name is Salyan Ahmed. I am from Rawalpindi. Today I am discuss about the topic of Imran. Pakistan should be accept Israel, yes or no? According to my point of view, Pakistan should not be accept to Israel because Pakistan is the Islamic country and Israel is not Islamic country. So first of all جو پاکستان ہے اللہ کے فضل سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا کی ہے، اور پاکستان ہمیں پاکستان اور اسرائیل بے شک دونوں اپنے اپنے نظریے کی بنیاد پر الگ ہوئے، لیکن پاکستان جو کہ علیحدہ ہوا، پاکستان حاصل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے میں مشقت کریں۔ لیکن جو کہ اسرائیل ہے، اس نے فلسطین کی زمین پہ قبضہ کیا اور ابھی ایک ممالک بن چکا ہے، اور یہ پاکستان کے پیچھے اس لیے لگا ہوا ہے کہ پاکستان اسے ایکسیپٹ کر لے۔ وہ اس لیے سب سے پہلے میں حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت تک اب جو جس کا دین چلے گا وہ ہے میرا دین چلے گا، یعنی کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہی دین کی جو پیروی کرے گا، دین اٹ ول بی سکسیزفل ان ورلڈ اینڈ بگ ورلڈ، مینس کہ دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ بٹ اگر وہ کسی اور دین پر چلے گا، اب جیسے کہ پہلے بھی نبی آئے ہیں، یہ بات نہیں ہے، پہلے بھی نبی آئے ہیں تو ان کا دین بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ہم 1,24,000 پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن اب جو دین چلے گا، جس دین کے سکہ چلے گا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو یہ یہودیت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو مانتے تو ہیں، لیکن یہ ان کے دین پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کی کوشش یہی ہے کہ اگر ان کو دنیا میں کوئی بھی ہرا سکتا ہے تو مسلمان ہیں، یعنی کہ اگر یہ جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام مسلمان غالب ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس لیے اسرائیل بہت کوشش میں لگا ہے کہ پاکستان میں تسلیم کر لے، لیکن پاکستان تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین حق ہے، سچ ہے، ہم سب حق اور سچ پر ہیں، تو اس لیے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور اسرائیل کو چاہیے کہ وہ تمام اپنے جو پروپیگنڈے ہیں، جو غلط کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو جتنا ہو سکے وہ پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے قبضے میں آ جائے۔ یقیناً انڈیا ہر طرف سے پاکستان پورے ملک میں ایک ایسا خطہ ہے کہ امن کا خطہ ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے، لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ اس جگہ پر بھی ایسے ہی جیسے کہ ہم عیش و عشرت ایسے غلط کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے یہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم لوگ کریں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو تو پاکستان شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹ اسرائیل۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ بولنا ایسا کہتے ہیں نا جب بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہو گیا بار ابھی کھینچو نا ہاں یہ کھانا نا فنس کرو
इसे को ना राम खत्म हो जाए ना फिर करना है रात खत्म हो जाए ना हो जाएगा ना फिर ये बनाना ठीक है फिर हमारा आएगा ना क्या बोलूं हाँ क्या बोलूं हाँ मम्मा शौक है उनको खाया उनको मिलता है हाँ खाना ये ला उनको खाते मत खाओ उनको खाते मत खाओ उनको खाते मत खाओ उनको खाते मत खाओ नंगू खाते मत खाओ लाखों हम लोगों का सेट मिले तो खाऊंगे मैं हमको मीठे मुंह में डालूंगे मुंह मिलता है हाँ आप लोग का खाना है से दे देना ऐसे आते मुझे तो नहीं आते पैसे को आते मुझ तो नहीं आते बोलो ना अपना आते मुझ तो नहीं आते मैंने भी पैसों के लिए मुझे खाए हाँ तुम लोग खाएंगे तुम हाँ खाना तो बाजार से ले लो मुझ तो नहीं आई हाँ अंगू ये मम्मा के देखा तू ना चलो को नहीं मम्मा को ना गिर मम्मा देखो ना ये भी गिर गया देखो अभी ना बनाओ ना मैं ये देखा तू ना